السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 49 ہے۔ کلاس نمبر 49 میں سورۃ الکافرون کو پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں قوف ہے، اس قوف کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اس لفظ کو پڑھیں گے قل قل۔ اور یہاں پر دیکھیں، یہ ہے یا کے اوپر تشدید ہے، تو اس یا کو اس طرح نہیں پڑھیں گے ایجو ایجو ایجو، بلکہ یا کو نرمی سے پڑھیں گے، جیسے ایو ایو۔ قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون۔ اب اس آیت کو پڑھیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھیں الف، الف کے اوپر زبر ہے، لہٰذا یہ حمزہ بن گیا۔ حمزہ کے بعد عین، اور عین کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ عین ساکن ہے۔ حمزہ اور عین ساکن، انہیں اس طرح پڑھیں گے آ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ اب اس آیت کو یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں عین ہے، عین کو واضح کر کے پڑھیں گے، اور اس لفظ کو وقف میں پڑھیں گے اعبد اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہے۔ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، لیکن یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہ جو الف ہے، یہ الف مدہ نہیں ہے، بلکہ اس الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ یہ لکھنے میں تو ہے، لیکن اسے پڑھیں گے نہیں۔ جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے انا، لیکن اسے پڑھیں گے انا انا انا۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر دیکھیں، یہ دال ہے، یہ دال پڑھیں گے نہیں، یعنی اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے عبد عبد تم عبد تم، اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس لفظ کو پڑھیں گے عبد تم عبد تم۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہ والی آیت اور یہ والی آیت، ان دونوں آیتوں کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہی ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اب اس آیت کو پڑھیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھیں، یہ بھی میم ساکن اور یہاں پر بھی میم ساکن ہے۔ ان دونوں میم ساکن میں سے کسی بھی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ اور یہ جو لفظ ہے، اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے ولیہ ولیہ نہیں، بلکہ ولیہ ولیہ۔ لکم دینکم ولیہ دین، لکم دینکم ولیہ دین۔ اس سبق کو آپ اپنے طور پر اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے گا کہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔
اس میں جو تجوید کے قواعد بتائے گئے ہیں وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ صحیح طور پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار کریں اور دوسروں کو قرآن پاک صحیح سیکھنے کے لیے تیار کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔